حیل گاؤں میں موجود ہوں۔ یہ جٹی روڈ کھاریاں اور لالا موسیٰ کے درمیان میں ایک راستہ دیڑ کی طرف جاتا ہے، المشہور ہے کہ دیڑا والا راہ۔ اس راستے پہ جب آپ موو کرتے ہیں تو 2 سے 3 گاؤں چھوڑ کے یہ حیل گاؤں آ جاتا ہے۔ اس کی سڑکوں کی اگر بات کی جائے تو کافی حد تک ٹھیک بھی ہیں، لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جو خستہ حالی کا شکار ہے۔ حیل گاؤں ہے، یہ قربانی کے حوالے سے، عید قربان کے حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ اس میں مشہور بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں ایک ہی جگہ کا تعین کرنے کے بعد اس جگہ پہ پورے گاؤں میں جس گھر میں بھی قربانی ہوتی ہے وہ ادھر آ کے اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، یعنی ایک ہی جگہ پہ پورے گاؤں والے اکٹھے ہو کر ایک ہی جگہ پہ قربانی کرتے ہیں۔ کہ ایک وقت تھا مشہور تھا کہ گاؤں حیل کی جو گھاس کا ایک تنکا ہوتا ہے نا وہ بھی حافظ ہے، یعنی کہ حافظ اتنی دے ابھی بھی ہمارے گاؤں میں یہ بات موجود ہے کہ حافظوں کی ماشاءاللہ کثرت ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ سابقہ سالوں میں بہت بڑا سیلاب آیا ہے، اس تناظر میں آپ حیران ہو گئے۔ 30 لاکھ روپیہ ہم نے اس گاؤں سے اکٹھا کر کے، حیل گاؤں ہم نے اکٹھا کر کے جو ہے ہم خود پھر وہاں پہ گئے، جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی اور ادھر بھی ہم گئے تھے، خود گئے تھے اپنی گاڑی لے کر۔ ہمارا دیڑ سے آپ بھی نکلے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 1.5 کلومیٹر کا جو روڈ ہے نا وہ بالکل خستہ حال ہے، اور آپ حیران ہوں گے وہاں پہ ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں اور ایسی بسا اوقات کارروائیاں بھی ہوئی کہ لوگ مرے بھی ہیں وہاں پر۔ گاؤں کی جو انتظامیہ ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سڑک منظور ہو گئی ہے، قاہرہ صاحب تھے انہوں نے بھی کہا، ابھی سدھو صاحب ہے نصیر صاحب انہوں نے بھی کہا جی منظور ہوگی، آپ بنوا دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن ابھی تک عملی طور پر کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ اس سے وہاں پہ کام شروع ہو جائے۔ تو ہماری درخواست ہی، ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ جلد از شروع کروایا جائے، اور ایک چوکی وہاں پہ بن رہی ہے آپ نے دیکھی ہوگی دائیں ہاتھ پہ، اس کو بھی تعمیر کروا دیا جائے تو ذرا کام مزید مضبوط ہو جائے گا۔ تحصیل کھاریاں ضلع گجرات کا ایک ایسا گاؤں حیل، اس کا نام ہے، حیل گاؤں میں موجود ہوں۔ یہ جٹی روڈ کھاریاں اور لالا موسیٰ کے درمیان میں ایک راستہ دیڑ کی طرف جاتا ہے، المشہور ہے کہ دیڑا والا راہ۔ اس راستے پہ جب آپ موو کرتے ہیں تو 2 سے 3 گاؤں چھوڑ کے یہ حیل گاؤں آ جاتا ہے۔ اس کی سڑکوں کی اگر بات کی جائے تو کافی حد تک ٹھیک بھی ہیں، لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جو خستہ حالی کا شکار ہے، اور اس کے لیے بھی ریکویسٹ کافی دفعہ کی گئی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اس کی گلیاں بہترین ہیں، اچھی گلیاں بنی ہوئی ہیں، گاڑیاں آ جا سکتی ہیں، گزر سکتی ہیں۔ اس گاؤں میں تقریباً اگر رقبے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں کا جو رقبہ ہے تقریباً 650 کے راؤنڈ اباؤٹ گھر یہاں پہ موجود ہیں۔ بڑی آبادی ہے، بڑے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی کی کافی کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ اس گاؤں کی خوبصورتی ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو گاؤں حیل گاؤں ہے یہ قربانی کے حوالے سے، عید قربان کے حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ اس میں مشہور بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں ایک ہی جگہ کا تعین کرنے کے بعد اس جگہ پہ پورے گاؤں میں جس گھر میں بھی قربانی ہوتی ہے وہ ادھر آ کے اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، یعنی ایک ہی جگہ پہ پورے گاؤں والے اکٹھے ہو کر ایک ہی جگہ پہ قربانی کرتے ہیں، اور برابر کا گوشت جو ہے وہ ہر گھر میں تقسیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 10 گھر ہے، 2-3 گھر قربانی نہیں بھی کر سکے تو ان کو بھی اتنا ہی گوشت ملتا ہے جنہوں نے بڑی قربانی دی ہوتی ہے۔
یہ ایک اس گاؤں کی بڑی خوبصورت بات بھی ہے. یونٹی کی بات کریں، اتفاق کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں تو اس گاؤں کی بڑی مثال جو ہے وہ قائم ہے. اور ماحول اچھا ہے یہاں پہ، گیس بھی بہتر طریقے سے یہاں پہ ملتی ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے قاری عبدالغفار ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ان کی بھی خوبصورت باتوں میں سے ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے، مرکزی مسجد جامعہ اہل حدیث یہ جو مسجد ہے یہ 60 سال ہو چکے ہیں اس مسجد کو، اور قبلہ یہاں پہ جمعہ پڑھا رہے ہیں اس جامعہ مسجد میں، 12 سال سے یہاں پہ جمعہ پڑھا رہے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے. سب سے عمدہ اور بہترین بات گاؤں کے حوالے سے یہ ہے، اور ذاتی طور پر بھی یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد میں ہم کافی بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید جو ہے اس میں برکتیں جو ہے وہ نازل فرمائے. جب بھی گاؤں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اسے ہم جو ہے وہ اجتماعی طور پر لے کر چلتے ہیں، اور اس کو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، جو انتظامیہ وہ بھی اور مسجدیں بھی جو ہیں وہ بھی اور وہاں کے ائمہ اور خطباء بھی جو ہیں وہ بھی، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہ جس مسجد میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تقریباً 60 سال سے زائد ہی ہوگا، 60 سال سے مطلب کہ خدمت دین میں بھی ہے. یہاں یہ مسجد آپ ارد گرد گاؤں سے بھی اس چیز کی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو جید علماء کرام ہے نا، جس میں میرے استاد محترم بھی ہیں مولانا اکرم مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، لالا موسیٰ کے ہیں مشہور خطیب ہیں حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، اس طرح دیگر اور بھی علماء جو اس مسجد سے فیض یاب ہو کر گئے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ہمارے دادا تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، احمد سلطان محمود اسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہاں پہ آ کے سب سے پہلے کام کا آغاز کیا. مسجد تھی، چھوٹی سی تھی، مسجد کا یعنی کہ آغاز کیا. پھر سینکڑوں میں جو ہے نا وہ یہاں سے کراچی تک، سندھ تک لوگ یہاں پہ آ کے پڑھا کرتے تھے. ایک وقت ایسا اس مسجد کا گزرا ہے. حفظ بھی کیا، جو ہے دینی تعلیم کو بھی حاصل کیا، اور جو مختصر حساب تھا، شارٹ سا تھا، جس میں بچہ عالم دین بننے کی طرف ایک رستہ اس کو ملتا ہے، وہ بھی یہاں سے جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. پھر آگے جا کے مزید اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرتے تھے. اس حوالے سے یہ مثبت کردار ہے. اور کسی دور میں یہ بھی مشہور تھا، آپ ارد گرد اگر کوئی بزرگ ہے تو اس بات کو بتا سکتا ہے کہ ایک وقت تھا، مشہور تھا کہ گاؤں حیل کی جو گھاس کا ایک تنکا ہوتا ہے نا وہ بھی حافظ ہے. یعنی کہ حافظ اتنے تھے. ابھی بھی ہمارے گاؤں میں یہ بات موجود ہے کہ حافظوں کی ماشاءاللہ کثرت ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے. قرآن کے ساتھ ایک جو ہے وہ مضبوط تعلق کی عمدہ مثال ماشاءاللہ. پھر اس مسجد کے تحت جو ہے باقاعدہ طور پہ یہ ساتھ ایک ہم نے ادارہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر گاؤں کے ارد گرد یعنی کہ جو پاس پاس گھر ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے، فوتیدگی ہو جاتی ہے یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، رہائش کی ضرورت ہو یا وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہو، تو وہاں پہ بآسانی جو ہے وہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں. جیسے فوتیدگی میں لوگ بیٹھتے ہیں اکٹھے ہو کر دعا وغیرہ کے لیے. اسی طرح جو ہے کسی دور میں اس مسجد کے تحت ایک خدمت کمیٹی بھی چلتی تھی جو گاؤں کے جو ہے وہ کام وغیرہ مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتی تھی. اور اس وقت بھی خدمت خلق سوسائٹی کے نام سے مسجد کی جو انتظامیہ ہے، جو ہمارے خازن ہیں جن کے پاس خزانہ ہوتا ہے مسجد کا، وہ ایک علیحدہ جو ہے وہ کمیٹی بھی چلا رہے، جو ایک اصولی طور پر اس مسجد کے تحت ہی ہے خدمت خلق سوسائٹی کے نام سے. جب کورونا آیا اس وقت، یا ابھی رمضان آیا ہے یا عید کا موقع آیا، تو ہر موقع پر جو گاؤں کے مستحقین ہیں ان تک راشن کی صورت میں، یا جب فطرانہ وغیرہ ہوتا ہے. پھر بھی یہ جب سابقہ سالوں میں بہت بڑا سیلاب آیا، اس تناظر میں آپ حیران ہو گئے. 30 لاکھ روپیہ ہم نے اس گاؤں سے اکٹھا کر کے، حیل گاؤں ہم نے اکٹھا کر کے جو ہے ہم خود پھر وہاں پہ گئے، جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی اور ادھر بھی ہم گئے تھے، خود گئے تھے اپنی گاڑی لے کر، اور وہاں جا کے ہم نے راشن وغیرہ بھی تقسیم کیا، کپڑے وغیرہ بھی، جو جو ضروریات اس وقت کی تھی ہم نے جو ہے پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو مسجد میں صرف یہی نہیں کہ دین کی تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی معاملات کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کو بھی حل کرنے کی کوشش ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کو حفظ کیا. اچھا. میٹرک پہلے میں نے کیا تھا، 10 تک میں نے تعلیم کو حاصل کی میٹرک. پھر اس کے بعد قرآن پاک حفظ کیا. پھر فیصل آباد میں گیا تھا، وہاں پہ 7 سالہ ایک علماء کا کورس ہوتا ہے، وہ میں نے مکمل کیا تھا. اور میں نے دوران تعلیم ہی 2013-14 میں نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیا تھا. اور تب سے لے کے آج تک جو ہے وہ میں الحمدللہ جمعہ پڑھا رہا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. بہت سے علماء ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ایک بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، اور علم کو بانٹ نہیں سکتے ہیں وہ. تو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ اپنے حضور قبول فرما کے نجات کا ذریعہ اپنے، اور اللہ ایسے الفاظ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے یا ایسا علم کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے امت کی جو ہے اصلاح ہو اور
قرآن اور حدیث اور اسلام کے قریب لوگ آئیں۔ گاؤں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کدھر کمی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو رسپانس ملا، کدھر کمی ایک تو میں تقریباً 3 حکومتیں تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں، پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس کے بعد عمران خان صاحب کی آئی، اب دوبارہ نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے۔ ہمارا دیڑھ سے آپ بھی نکلے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 1.5 کلومیٹر کا جو روڈ ہے نا وہ بالکل خستہ حال ہے، اور آپ حیران ہوں گے وہاں پہ ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں اور ایسی بسا اوقات کارروائیاں بھی ہوئی کہ لوگ مرے بھی ہیں وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ حفاظت ہونا، اللہ ہی حقیقی طور پر ظاہری بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے بڑی مشکل سے وہاں پہ موٹر سائیکل اپنا چلایا، جی اور اب سڑک کی حالت اس طرح کی ہو گئی کہ بندہ وہاں پہ تیز بھی نہیں چلا سکتا۔ ایسے ہی البتہ یہ کہ سڑک جب بہتر ہو تو بندہ چلے سپیڈ سے آ کر اپنے آپ کا کوئی بچاؤ کر سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ اس سڑک کو جو ہے نا وہ جلد از جلد بہتر کیا جائے۔ ہر دفعہ جاتے ہیں ہماری گاؤں کی جو انتظامیہ ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں، یہ کہہ دیا جاتا ہے جی سڑک منظور ہو گئی ہوئی ہے، قاہرہ صاحب تھے انہوں نے بھی کہا، ابھی سدھو صاحب ہے نصیر صاحب انہوں نے بھی کہا جی منظور ہوگی، آپ بنوا دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن ابھی تک عملی طور پر کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ اس سے وہاں پہ کام شروع ہو جائے۔ تو ہماری درخواست ہی، ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ جلد از شروع کروایا جائے، اور مقابلے ایک چوکی وہاں پہ بن رہی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی دائیں ہاتھ پہ، اس کو بھی تعمیر کروا دیا جائے تو ذرا کام مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ مشہور روڈ ہے، اس حوالے سے آپ نے اکثر مجھے کہا ہوگا کہ آپ شام کے وقت آ جائیں، تو میں نے بھی آپ کو یہ کہا کہ میں شام کے بعد یہاں پہ نہیں آ سکتا، ذرا گریز کرتا ہوں۔ اس ظاہری بات ہے، ایک ڈر ہوتا ہے دل کے اندر، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے، اور یہی ہوتا ہے کہ سڑک انتہائی خستہ حال ہے، اگر بہتری کی طرف ہو جائے تو ہمارا، اور یہ ادھر سے رستہ یہ جو ہے آگے بہت سے گاؤں کو ملاتا ہے، گنجا جانا ہے آپ نے، برنالی جانا ہے، آگے نونا والی، پھر ڈنگا روڈ پہ جانا ہے، تو یہ رستہ یعنی کہ شارٹ میں بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت یہ انتہائی جو ہے نا بس اوقات خطرناک بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو جی ٹی روڈ کھاریاں سے جب آپ دیڑ راستہ استعمال کرتے ہیں تو کافی سارے گاؤں ہیں حیل سے آگے گزر کے، یہ وہ راستہ ہے جو ننا والے تک پہنچتا ہے، جو جی ٹی روڈ کو اور ڈنگا روڈ کو درمیانی کئی گاؤں کا مسافہ طے کرتے ہوئے وہ ڈنگا روڈ سے ملاتا ہے۔ تو یہ راستہ خراب ہے، تو اس کے لیے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس کو بھی بہتر کیا جائے تاکہ یہاں پہ جو کرائم سین ہوتے ہیں، جو وارداتیں ہوتی ہیں، ان کے تسلسل میں کمی آ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔